مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اس وقت نئی انتہا کو پہنچ گئی جب قابض اسرائیلی فوج نے دوحہ میں اسلامی تحریک مزاحمت حماس کی قیادت کے قیام گاہ پر حملہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حماس کا سیاسی وفد امریکی تجاویز اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بھیجے گئے امن منصوبے پر غور کرنے کے لیے اجلاس میں مصروف تھا۔ حملے میں حماس کی اعلیٰ قیادت محفوظ رہی، مگر کئی فلسطینی شہید ہوئے، جن میں جہاد لبد، حماس کے غزہ دفتر کے ڈائریکٹر، اور خلیل حیہ کے فرزند حمام شامل ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے اس حملے کو ریاستی دہشت گردی قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کو عالمی عدالت انصاف میں کٹہرے میں لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ نہ صرف قطر کی خود مختاری پر حملہ ہے، بلکہ امن مذاکرات کو براہ راست سبوتاژ کرنے کی سازش ہے۔ قطری وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ دوحہ اپنی ثالثی کی کوششیں ترک نہیں کرے گا اور غیر جانبدار کردار ادا کرتا رہے گا۔ دوحہ پر حملے کے ساتھ ہی اسرائیلی فورسز نے غزہ شہر میں قتل عام کی نئی لہر شروع کر دی۔ بدھ کے روز 70 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ یمن پر حملوں میں کم سے کم 35 افراد جاں بحق ہوئے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے ایک مرتبہ پھر خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کا 1 ملین فلسطینیوں کو غزہ شہر خالی کرنے کا حکم سنگین انسانی بحران کو جنم دے گا۔ اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 64,656 فلسطینی شہید اور 1,63,503 زخمی اور ہزاروں ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں 7 اکتوبر کے حملوں میں اسرائیل میں 1,139 افراد ہلاک اور تقریباً 200 قیدی بنائے گئے تھے۔ مبصرین کے مطابق یہ حملے ایک طویل عرصے سے جاری صہیونی پالیسی کا تسلسل ہے، جن کے پیچھے امریکہ کی براہ راست منظوری شامل ہے۔ اسرائیلی نیسیٹ کے سربراہ نے بمباری کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پورے مشرق وسطیٰ کے لیے پیغام ہے۔ یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل کھلے عام اپنی جارحانہ قبضے کی پالیسی کو طاقت کے زور پر مسلط کرنا چاہتا ہے اور اسے عالمی رد عمل کا کوئی خوف نہیں ہے۔ عرب صحافیوں اور دانشوروں نے کہا ہے کہ یہ حملہ عرب دنیا کی کھلی توہین ہے۔ مصری صحافی شیرین عرفہ نے کہا، یہ غاصب ریاست نہ کسی معاہدے کو مانتی ہے نہ کسی قانون کو۔ اس کا کھلا اعلان ہے کہ وہ ہماری زمین اور وسائل کو نگلنا چاہتی ہے۔ عمانی صحافی المختار الحنانی نے کہا، یہ حملہ پورے خلیج کی عزت پر حملہ ہے۔ اگر آج کوئی متحد اور سخت موقف نہ اپنایا گیا تو کل کسی اور دارالحکومت کی باری ہوگی۔ کویتی پارلیمانی رہنما مرزوق الغانم نے کہا، یہ حملہ اسرائیلی ریاست کے حقیقی چہرے کو بے نقاب کرتا ہے، جو قتل، ٹارگٹ کلنگ اور تباہی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ کویتی ریسرچ سینٹر کے سربراہ عبدالعزیز العنجری نے زور دیا کہ قطر کے ساتھ یکجہتی اب محض تقریروں سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے دکھانی ہوگی۔ معاشی دباؤ، تصویراتی تعلقات کی اثر نو تشکیل اور سفارتی بائیکاٹ ہی وہ ذرائع ہیں جو قابض کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ یہ حملہ دنیا کے لیے ایک کھلا سوال چھوڑتا ہے، کیا عالمی طاقتیں اور عرب حکومتیں اب بھی محض بیانات پر اکتفا کریں گی یا جارحیت کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں گی؟ سہیل ہندی کے مطابق مستقبل میں کسی بھی جنگ بندی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ قابض دشمن کی جارحیت رکے اور شہریوں و قیادت کی جانوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔